بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ترجمہ ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. ہرگز نہیں تم عنقریب معلوم کر لو گے، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے اور اسے یقین کی آنکھ سے تم دیکھ لو گے، پھر اس دن تم سے ضرور ضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. صدق اللہ العظیم. حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے. جی آج ہمارا اسیسمنٹ کا جو لاسٹ ڈے ہے، لاسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ. جی آبزرویشن سے ہم انشاءاللہ سٹارٹ لیں گے. ویلیڈیٹی، ریلائبلٹی اور جو باقی اس کے کچھ ایریاز رہ گئے انشاءاللہ آج ہم یہ کور کریں گے. کوشش کیا کریں کلاس 4:20 تک جو ہے جوائن کر لیا کریں. آبزرویشن سائیکومیٹرکس، ماسٹری ٹیسٹ اور سروے ٹیسٹ یہ اس سلائیڈ کا پارٹ ہے. آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ایونٹ کو، کسی بھی پروسیس کو آپ نوٹس کریں اپنے سینسز کے تھرو. آپ خود موجود ہیں یا وہاں پہ یا موجود نہیں ہیں، کسی بھی طرح سے ایک ایونٹ کو آپ کیا کریں، اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، اس کے بارے میں کوئی نوٹس کریں، چیزیں نوٹ کریں، انڈرسٹینڈ کریں، اس کو مانیٹر کریں. یہ آبزرویشن ہوتی ہے. کیئرفل پرپزفل نوٹسنگ آف ورک آف ادرز یا اسٹوڈنٹس از کالڈ آبزرویشن. دوسرا ہے پروسیس اور سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ انفارمیشن فرام اسٹوڈنٹس بائی واچنگ دیم. اسٹوڈنٹ سے سسٹمیٹک سٹائل میں انفارمیشن کلیکٹ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ آبزرویشن کہلاتا ہے. بائی واچنگ دیم، ان کو دیکھتے ہوئے، آبزرو کرتے ہوئے. کیئرفل پرپزفل نوٹسنگ آف ورک آف اسٹوڈنٹ اور سسٹمیٹک پروسیس آف کلیکٹنگ انفارمیشن فرام اسٹوڈنٹس بائی واچنگ دیم از کالڈ آبزرویشن. ایک ٹرم ہم نے پڑھی تھی پرسیپشن، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں آبزرویشن. پرسیپشن میں ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی چیز کو ہم جو ہے اپنے سینسز کے تھرو اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس کے بعد ہم انڈرسٹینڈ ایکسپیرینس کرنے کے بعد اپنے مائنڈ میں جو آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں اس کو ہم پرسیپشن کہتے ہیں. آبزرویشن کیا ہے؟ آپ چیزوں کو دیکھتے ہوئے نوٹ کرتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، یہ آبزرویشن ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنے سارے سینسز کو یوز کر رہے ہوں تو وہ ہمارے پاس پرسیپشن ہوگا. پرسیپشن میں ہم چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اپنے سینسز کے تھرو، اور ان کے بارے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک آئیڈیا ڈیولپ کرتے ہیں، اس کو ہم پرسیپشن بولتے ہیں. اب اس کی کچھ ٹائپس ہیں. ٹائپس آف آبزرویشن میں پارٹیسپینٹ آبزرویشن اینڈ نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن. پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں جو آبزرور ہے وہ خود اس پروسیس کا کوئی ایکٹیویٹی ہے، ٹیچنگ لرننگ ہے یا کچھ بھی، تو اس کا خود حصہ ہے، ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے اس سچویشن میں. اس کو کہتے ہیں پارٹیسپینٹ آبزرویشن. اور نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں وہ جو ٹیچر ہے، ریسرچر ہے، وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، وہ دور سے بیٹھ کے کھڑا ہو کے چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے. یعنی پارٹیسپینٹ میں وہ خود شامل ہے اس کام میں، اور نان پارٹیسپینٹ میں وہ دیکھ تو رہا ہے، آبزرو تو کر رہا ہے، لیکن وہ ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں ہے. اس کے بعد ہے ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ آبزرویشن. ڈائریکٹ آبزرویشن میں ایک انڈیویجول، ایک ریسرچر، ٹیچر خود ڈائریکٹلی چیزوں کو آبزرو کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے، تو یہ ہوگا ڈائریکٹ آبزرویشن. اور اگر وہ ڈائریکٹ وہاں پہ اس سچویشن میں موجود نہیں ہے بلکہ کسی اور سورس، کسی اور مینس کے تھرو اس تک وہ بات پہنچی ہے، مثلا ریکارڈنگ کے تھرو، آڈیو کے تھرو، ویڈیو کے تھرو، ریٹن اسٹیٹمنٹ کے تھرو، تو یہ ہوگی انڈائریکٹ آبزرویشن. اس کے بعد ہے کنٹرولڈ آبزرویشن. ایک ان نیچرل سیٹنگ میں جب آبزرویشن کی. پارٹیسپینٹ اور ڈائریکٹ میں پھر کیا فرق ہوگا سر؟ پارٹیسپینٹ اور سر پارٹیسپینٹ اور ڈائریکٹ میں
اگر دیکھیں ان میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہوگا کہ پارٹیسپینٹ کا ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ انوالو ہے. پارٹیسپینٹ جو آبزرویشن ہے یہ ڈائریکٹ آبزرویشن ہے, ٹھیک ہے, اور نان پارٹیسپینٹ بھی وہ ڈائریکٹ آبزرویشن ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے سچویشن کے اندر انوالو نہیں ہے. لیکن پارٹیسپینٹ کا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر ہے مثلا, وہ خود آبزرور ہے اپنے بچوں کا, وہ ان کو پڑھا رہا ہے, ساتھ ساتھ آبزرویشن کر رہا ہے, یہ ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن, ٹھیک ہے. نان پارٹیسپینٹ کون سی ہوگی کہ ایک ہیڈ ٹیچر ہے, وہ آیا, اس نے دیکھا کہ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, اس نے اس کو آبزرو کیا, یہ ہے نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن. اب جو ڈائریکٹ آبزرویشن ہے اس میں کیا ہوگا کہ وہ جو آبزرور ہے وہ اس سچویشن پہ خود موجود ہے. جیسے ہیڈ ٹیچر اگر وہیں پہ موجود ہے تو یہ کیا ہوگی, ڈائریکٹ آبزرویشن, وہ کلاس کے اندر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے ساری چیزیں کہ کیسے ٹیچر پڑھا رہا ہے, بچے کیسے پڑھ رہے ہیں, تو یہ ہوگی ڈائریکٹ. اب انڈائریکٹ کون سی ہوگی کہ ایک ٹیچر اپنے آفس میں بیٹھا ہے, اس تک رپورٹ پہنچی ہے کہ یہ ہوا ہے کلاس کے اندر, ٹھیک ہے, یہ اس کی آڈیو ہے, یہ ویڈیو ہے, یہ ریٹن اسٹیٹمنٹ ہے, وغیرہ وغیرہ, یہ سب کچھ ہوا ہے کلاس کے اندر, تو یہ ہوگی انڈائریکٹ آبزرویشن. تو دوسرے لفظوں میں جو پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے یہ ڈائریکٹ آبزرویشن بھی ہے. تو کنٹرولڈ آبزرویشن, ٹھیک سر, تھینک یو سر. جی, کنٹرولڈ آبزرویشن جو ہے یہ کیا ہوگی. کنٹرول آبزرویشن میں ہم جیسے ہم سائنٹیفک جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ہم دو گروپ بناتے ہیں, ایک ایکسپیریمنٹل, دوسرا کنٹرول. اس میں ہم کنٹرول میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ساری چیزوں کو, سارے فیکٹر کو کنٹرول کر دیا ہے, ہم کسی بھی اور چیز کو, ایڈیشنل چیز کو الاؤ نہیں کرتے سوائے اس چیز کے جس چیز کو ہم میئر کرنا چاہ رہے ہیں. تو کنٹرول جو آبزرویشن ہے یہ بھی بالکل وہی کنٹرول گروپ کو آپ سمجھ لیں کہ ان نیچرل کنڈیشن میں چیزوں کو ہم نیچرلی نہیں ہونے دیتے, ان نیچرل یا اسٹینڈرڈائز کنڈیشن میں جب ہم آبزرویشن کرتے ہیں تو اس کو کنٹرولڈ آبزرویشن کہتے ہیں. فارمل اور انفارمل آبزرویشن بھی اس کی دو ٹائپس ہیں, یہ پہلے ہم نے کہیں پڑھی ہیں یا آگے جا کے کہیں پڑھیں گے. فارمل آبزرویشن وہ آبزرویشن ہے جس کا فارمل سٹرکچر ہے, یعنی ایک سیکوینس کے ساتھ, ایک ترتیب کے ساتھ, باقاعدہ ٹائم کے ساتھ, باقاعدہ اس کے رولز ہوں گے. مثلا کلاس کو آبزرو کرنا ہے کہ بتا دیا جائے گا, ٹیچر کو ہیڈ بتائے گا کہ میں آپ کی کلاس کو آج آبزرو کروں گا, یہ چیزیں میں چیک کروں گا آپ کی کلاس کی وغیرہ, یہ ہے فارمل آبزرویشن. اور انفارمل کیا ہے کہ ہیڈ ٹیچر ایسے گیلری میں سے گزر رہا ہے, اس نے دیکھا کہ اس کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے, چلو میں اس کو دیکھ لوں, تو وہ سڈنلی اسپونٹینیسلی اچانک وہ کلاس کے اندر ان ہوا, تھوڑی دیر بیٹھا, اپنی مرضی سے جو چیزیں اس نے چاہیں وہ آبزرو کی اور چلا, یہ ہے انفارمل آبزرویشن. تو فارمل اور انفارمل بھی آبزرویشن کی کچھ ٹائپس ہیں. اس کے بعد ہے سائیکو میٹرکس. سائیکو کا مطلب کیا ہوتا ہے, بیہیویئر, اور میٹرکس کا مطلب میئرمنٹ. تو ایک انڈیویجول کے جو بیہیویئر کی میئرمنٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سائیکو میٹرکس کہتے ہیں. جیسے ہم سائیکالوجی میں پڑھیں گے کہ سائیکالوجی جو ہے وہ سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر ہے. تو اور میٹرکس کیا ہوتا ہے, میٹرکس کسی بھی چیز کی میئرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. تو اٹ از کنسرنڈ ود سائیکالوجیکل میئرمنٹ انکلوڈنگ دا میئرمنٹ آف نالج, ایبلٹیز, ایٹیٹیوڈ اینڈ پرسنالٹی ٹریٹس. تو مین سائیکومیٹرک ٹیکنیکس جو ہیں وہ کون سی دیکھی جاتی ہیں سائیکومیٹری میں. ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی, کہ جو چیز ہم میئر کرنے جا رہے ہیں کیا وہی ہی میئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور ریلائبلٹی جو ہے وہ کنسسٹنسی کو کہتے ہیں, ریزلٹس کی جو کنسسٹنسی ہے یہ ریلائبلٹی کہلاتی ہے. اس کے بعد ہے سائیکومیٹرکس. یہ دو طرح کے بیہیویئر انڈیویجول کے آبزرو کیے جاتے ہیں, ایک ہوتے ہیں اوورٹ بیہیویئر, ایک ہوتا ہے کوورٹ بیہیویئر. جو اوورٹ بیہیویئر ہے اس کو کہتے ہیں ظاہر, اور کوورٹ باطن, چھپا ہوا. تو وہ بیہیویئر ایک بچے کا, ایک انڈیویجول کا جس کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں, یعنی جو اوورٹ بیہیویئر ہے یہ آبزرویبل بیہیویئر ہے. مثلا بچہ رننگ کر رہا ہے, اسمائلنگ کر رہا ہے, ڈانسنگ کر رہا ہے, گیم کھیل رہا ہے, تو وہ بیہیویئر جو ہم آبزرو کر سکتے ہیں اوورٹ, اور وہ جو ہم آبزرو نہیں کر سکتے یعنی ان آبزرویبل بیہیویئر, وہ کیا کہلاتا ہے, کوورٹ. مثلا ڈریمنگ, تھنکنگ, ویژن, پیشن ایک بندے کا کیا ہے, یہ چیزیں جو ہے چونکہ اس سے پرفارمنس سے یا بیہیویئر سے ہم چیزیں نہیں اس کی جج کر سکتے, تو ان کو ہم کہتے ہیں کوورٹ بیہیویئر. اس کے بعد یہ دو ٹائپس ہیں ٹیسٹ کی. ماسٹری ٹیسٹ, ماسٹری مہارت کو کہتے ہیں, اسکل کو, یعنی ایک چیز کے اوپر مکمل عبور حاصل کر لینا, اس کو کہتے ہیں ماسٹری. تو ماسٹری ٹیسٹ کیا ہوا کہ ایک اسکل کے بارے میں یا کسی کانسیپٹ کے بارے میں ایک بچے کا جو منیمم بیسک نالج جو اس کو ایکوائر کرنا چاہیے تھا, کیا اس نے ایکوائر کر لیا یا نہیں کیا, یا جو اسکل تھی, ایک پرفارمنس تھی, ایک
پریکٹیکل ٹاسک تھا ایک بچے کو جو جس پہ عبور حاصل کرنا چاہیے کیا اس نے کر لیا یا نہیں کر لیا. تو اس کے لیے جو ٹیسٹ لیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ماسٹری ٹیسٹ. تو کہا جاتا ہے کہ این ایجوکیٹڈ پرسن شوڈ نو ایوری تھنگ اباؤٹ سم تھنگ اینڈ سم تھنگ اباؤٹ ایوری تھنگ, کہ ایک پڑھے لکھے شخص کو ہر چیز کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہونا لازمی ہے اور کسی ایک چیز کے بارے میں مکمل علم ہونا لازمی ہے. A test used to measure minimum basic knowledge and skills. An early grade readiness test is mastery test. ایک ارلی گریڈ جو ریڈینس ٹیسٹ ہے اس کو بھی ہم ماسٹری ٹیسٹ کہتے ہیں. مثلا ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں بچہ جا رہا ہے تو اس کی پھر اسیسمنٹ کی جاتی ہے کہ کیا اس نے یہ چیزیں جو اگلے گریڈ کی بیسک ریکوائرمنٹ ہیں کیا اس نے یہ ایکوائر کر لی ہیں, تو اس کے لیے جو ٹیسٹ لیا جائے گا اس کو ریڈینس ٹیسٹ کہا جائے گا. اس کے بعد سروے ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگوں سے انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے کویسچنیئر, ریٹن, اورل انٹرویوز کے تھرو جو ہے وہ انفارمیشن جو کلیکٹ کی جاتی ہے اس کو ہم سروے کہتے ہیں. سروے میتھڈ یا سروے ٹیسٹ. میتھڈ یوز ٹو گیدر انفارمیشن فرام سیمپل آف پیپل in the form of questionnaire, written or online. A test used to measure many skill with few items. یہ جو سروے ہے اس سے ہم چونکہ تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ یعنی تھوڑے سوالات سے ان کی بہت زیادہ خصوصیات یا ان سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے کسی انڈیویجول سے ریلیٹڈ وہ ہم لے سکتے ہیں. جی تو اس کے بعد یہ کچھ اور ٹائپس ہیں ٹیسٹ کی, ڈیفینیشنز ہیں بیسک. پائلٹ ٹیسٹ, پری ٹیسٹ, پوسٹ ٹیسٹ. اچھا پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ جو ہوتا ہے یہ ویسے ہم یوز کرتے ہیں کامنلی ریسرچ میں جب ایک جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم اپلائی کرتے ہیں جو ہمارا جس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں, ڈیٹیل میں وہاں جا کے دیکھیں گے. تو اس کو اپلائی کرنے سے پہلے مثلا میں مثال لیتا ہوں کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وائٹ بورڈ یا اسمارٹ بورڈ, وائٹ بورڈ کی کے بجائے جو اسمارٹ بورڈ ہے تو اس کے لرننگ پہ زیادہ اثرات ہیں بچے کے سائنس سبجیکٹ میں. تو کیا کیا جائے گا, بچوں سے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جن جو بچے پہلے کس سے پڑھ رہے ہیں وائٹ بورڈ کے تھرو پڑھ رہے ہیں. اب انہی بچوں کو ٹیسٹ لیا جائے گا, پھر وائٹ بورڈ سے پڑھایا جائے گا, وائٹ بورڈ سے پڑھانے کے بعد پھر ان بچوں کا ٹیسٹ لیا جائے گا. تو جو ٹیسٹ جو اسمارٹ بورڈ ہے اس کو لانچ کرنے سے پہلے لیا گیا اس کو ہم کہتے ہیں پری ٹیسٹ, اور جو بعد میں لانچ کرنے کے بعد پڑھانے کے بعد بچوں کا جائزہ لیا گیا, ٹیسٹ لیا گیا, تو یہ کہلائے گا پوسٹ ٹیسٹ. یہ ہوتا ہے پری اور پوسٹ ٹیسٹ کا ڈفرینس. اس طرح ایک پائلٹ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. پائلٹ ٹیسٹنگ کیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر اسی پروگرام کو لانچ کیا جانا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کیا کیا گیا تھا 2012 میں ٹوبا ٹیکسنگ کے غالباً 100 کچھ سکولز تھے جن میں ایسی روم اسٹیبلش کیے گئے تھے. تو وہاں پہ پائلٹ ٹیسٹنگ کی گئی کہ ایسی رومز کے لیے جو ہے ٹیچر, کیئر گیور, تو کس طرح اس کو رن کیا جائے گا, کیا کیا اس کے لوازمات ہوں گے, کیا کیا اس میں جو ایشوز آئیں گے, پرابلمز آئیں گے, ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا. تو پورے پنجاب میں اسی پروگرام کو لانچ کرنے سے پہلے کیا کیا گیا, چند مخصوص اضلاع میں اس پروگرام کو لانچ کر کے ٹیسٹ کیا گیا. تو کسی بھی پروگرام کو, کسی بھی ٹیسٹ کو ایک بڑے سکیل پر امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اسمال سکیل پر اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس چیز کو ڈٹرمائن کرنے کے لیے کہ اگر اس میں کوئی فلاز ہیں, کوئی مسائل ہیں تو ان کو کیا کیا جائے, ریموو کیا جا سکے. اس کو کہتے ہیں پائلٹ ٹیسٹنگ. اے ٹیسٹ administrated to a representative sample of participants solely for the purpose of determining properties of test before its large scale application. تو بڑے پیمانے پر اس کو اپلائی یا لانچ کرنے سے پہلے چھوٹے پیمانے پر جب ایک ٹیسٹ کو, ایک چیز کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے تو اس کو پائلٹ ٹیسٹنگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد پری ٹیسٹ ہے, یہ میں نے بتا دیا پری اینڈ پوسٹ ٹیسٹ کا, کہ ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے آپ ریسرچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ نے کیا کیا کہ ایک ٹریٹمنٹ دی, ٹریٹمنٹ سے پہلے آپ نے ٹیسٹ لیا پری ٹیسٹ ہے, ٹریٹمنٹ دینے کے بعد آپ نے ٹیسٹ لیا پوسٹ ٹیسٹ ہے. اس کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے, ٹیسٹ ٹو چیک دا پریپیئرڈنیس آف اسٹوڈنٹ فار فردر اسٹڈی اور ٹیسٹ بیفور اے ریئل ٹیسٹ. آپ نے 100 مارکس کا ایک ٹیسٹ لینا ہے جو کہ آپ کا فائنل ٹیسٹ ہے, تو اس سے پہلے کیا کیا جاتا ہے, پڑھانے سے پہلے سٹارٹ میں ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس کو پری ٹیسٹ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کتنے پریپیئر ہیں. جیسے آپ سب نے مجھے پری ٹیسٹ دیا ہے, کچھ اسٹوڈنٹ نے شاید ابھی بھی نہیں دیا ہوگا, 2-4 ایسے ہیں. تو
پریپیئرڈنیس کہ آپ کی کتنی تیاری ہے، کہاں تک آپ کا لیول ہے اور کہاں تک آپ نے جانا ہے آگے اسٹڈی کے لیے. تو یہ میں نے ٹیسٹ آپ سے لیا تھا، یہ بھی پری ٹیسٹ تھا اور اس کا ٹائٹل بھی پری ٹیسٹ ہی تھا. اٹ از اے ٹیسٹ ٹو چیک پریپیئرڈنیس آف اسٹوڈنٹ فار فردر اسٹڈی آر ٹیسٹ بیفور اے ریئل ٹیسٹ یوزلی گیون ٹو اسیس وٹ از آلریڈی نون. آپ کو پہلے کتنا علم تھا، یہ چیز میں نے اسیس کرنے کے لیے آپ سے پری ٹیسٹ لیا تھا. اسی طرح جب آپ کا یہ انشاءاللہ سارا یہ سلیبس کور ہو جائے گا تو آپ کا پھر ایک پوسٹ ٹیسٹ ہوگا مکمل، جو 9 چیپٹر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ہمارا آج کور بھی ہو گیا ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ کا ان 9 چیپٹرز کا ٹیسٹ جو ہوگا وہ پوسٹ ٹیسٹ کہلائے گا. اس کے بعد ہے کوالیٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو اسیسمنٹ. وہ اسیسمنٹ جو ہم کوالیٹیٹیولی کریں. کوالیٹیٹیو اسیسمنٹ سے کیا مراد ہے؟ ہم انٹرویو کر رہے ہیں، ہم آبزرویشن کر رہے ہیں نیچرل سیٹنگ میں، کنٹرول سیٹنگ میں، یا کیس اسٹڈی. کیس اسٹڈی کیا ہوتا ہے؟ ایک کیس کو ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا لمبے ڈیوریشن کے لیے. مثلا ہم ایک اسٹوڈنٹ کے جو ہے اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں 6ٹھی میں، 7ویں میں، 8ویں میں، یا ایک مکمل تعلیمی سال میں، تو یہ کیس اسٹڈی کہلائے گا. تو وہ اسیسمنٹ جو کوالیٹیٹیو ہوتی ہے، جس میں نمبرز، نیومیریکلز یا کوانٹیفیکیشن ہم نہیں کرتے، تو وہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ کوالیٹیٹیو اسیسمنٹ. اور وہ اسیسمنٹ جو کس چیز کے اوپر بیسڈ ہوتی ہے؟ میئرمنٹ کے اوپر، کوانٹیفیکیشن کے اوپر، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوانٹیٹیو اسیسمنٹ. اسیسمنٹ بیسڈ آن کنسیپٹ، یعنی یہ کانسیپٹ پہ بیسڈ ہوتی ہے، کوانٹٹی پہ نہیں ہوتی. اٹ از سبجیکٹیو، یہ سبجیکٹیو ہوتی ہے. ڈسکرائبڈ اے فینومینا وداؤٹ کوانٹیفائنگ اٹ. collection of information from natural setting, observation, interview or case study. Quantitative assessment, assessment based on measurement, quantification, which describes a phenomena using quantities, test, checklist, survey, etc. اس کے بعد کنورجنٹ کویسچن اور ڈائیورجنٹ کویسچن. وہ سوالات جیسے ہم نے، بلکہ یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کوئی مجھے بتانا چاہے گا کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ کا ڈفرینس؟ یہ ہم نے سبجیکٹیو آبجیکٹیو میں پڑھا تھا. کون مجھے بتائے گا کہ کنورجنٹ کیا ہے؟ سبجیکٹیو آبجیکٹیو ہے یا ڈائیورجنٹ سبجیکٹیو ہے یا آبجیکٹیو ہے؟ جی پلیز آپ میں سے کوئی مجھے بتا دے. سر ڈائیورجنٹ جو ہے وہ سبجیکٹیو ہے اور کنورجنٹ جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے. آبجیکٹیو میں جی کنورجنٹ جو ہوتا ہے اس میں ہم نے ایک آنسر دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈائیورجنٹ میں ہم نے مطلب ایک ہی کویسچن کا مختلف ویز میں آنسر دے سکتے ہیں. یس، ایک ہی کریکٹ آنسر مختلف ویز سے ہم دے سکتے ہیں. تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے. جی جی سر کنورجنٹ کو ہم کلوز اینڈڈ کویسچن بھی کہہ سکتے ہیں اور ڈائیورجنٹ کو اوپن اینڈڈ کویسچن. بالکل ہم کہہ سکتے ہیں. جی شکریہ سر. پروجیکٹیو ٹیکنیکس آر یوز ٹو میئر پرسنالٹی. یہ جو ہے انشاءاللہ ہم سائیکالوجی میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے. انٹرنل ایگزام، ایکسٹرنل ایگزام. وہ ایگزام جو ادارہ خود لیتا ہے انٹرنل ایگزام ہے. جیسے ہم دسمبر ٹیسٹ لیتے ہیں، جنوری ٹیسٹ لیتے ہیں، تو انٹرنل ایگزام ہے. وہ ایگزام جو کوئی تھرڈ پارٹی لیتی ہے، جیسے ہمارے بورڈز ہیں یا پیک ہے، تو اس کو ایکسٹرنل ایگزام کہا جاتا ہے. اورل فلوئنسی اسیسمنٹ، انفارمل اسیسمنٹ آف ریڈنگ ٹو آئیڈینٹیفائی ایررز اور پرابلمز آف چلڈرن ان اورل ریڈنگ. بچے جب ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو ریڈنگ کے دوران جو ان کی ایررز ہیں یا پرابلمز آتے ہیں ان کو ریڈنگ کرنے میں، اس کے لیے جو اسیسمنٹ کی جاتی ہے اس کو اورل فلوئنسی اسیسمنٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کہ وہ کتنی فلوئنسی کے ساتھ جو ہے ریڈنگ کر سکتے ہیں یا ان کو پروننسیشن میں کوئی ایشوز آتے ہیں. دوسرا ہے اورل ریڈنگ اسیسمنٹ. این اورل اینڈ سائلنٹ ریڈنگ ٹیسٹ یوز ٹو آئیڈینٹیفائی ڈیولپمنٹ آف لٹریسی لیول آف چلڈرن تھرو اورل ری ٹیلنگ اینڈ ریڈنگ انوینٹری آف انڈیویجولز ریڈنگ. ایک انڈیویجول کی اورل یا سائلنٹ ریڈنگ کے بعد اس کی لٹریسی لیول کو چیک کرنے کے لیے، آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ کتنی ڈیولپ ہوئی ہے. کیا مراد لٹریسی لیول سے؟ کہ اس نے اس ریڈنگ سے کیا چیز انڈرسٹینڈ کی ہے، اس کو اس ریڈنگ کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی. تو اس کو کہتے ہیں ہم اورل ریڈنگ اسیسمنٹ. اس کے بعد ہے نیڈ اسیسمنٹ اینڈ اسیسمنٹ پلان. پروسیس آف آئیڈینٹیفائنگ نیڈ اینڈ اسٹیبلشنگ ریلیٹیو پریورٹیز آف دوز نیڈس. کہ نیڈز کیا ہیں اسیسمنٹ کے لیے. ہم اس چیز کو اسیس کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے لیے نیڈز کیا ہیں اور اس اسٹوڈنٹ کے لیے کیا چیزیں، کون سا ٹیچنگ لرننگ میتھڈ جو ہے وہ
اڈاپٹ کیا جائے. تو اس کے لیے اس پرپز کے لیے جو ہم اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں نیڈ اسیسمنٹ. آئیڈینٹیفائنگ نیڈز اینڈ اسٹیبلشنگ ریلیٹیو پریورٹی آف دوز نیڈز. ان نیڈز کے لیے ہم جو ہے پریورٹیز سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ میتھڈ اس کے لیے بیسٹ رہے گا, اگر یہ ناکام ہوا تو اس کے بعد یہ میتھڈ. اس کو کہتے ہیں ہم نیڈ اسیسمنٹ. اسیسمنٹ پلان, جب ہم اس کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں ایک اسٹوڈنٹ کی کہ اس کی یہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں اس کو, یہ بچے کو یہ مسائل ہیں, اس کو انڈیویجول انسٹرکشن کی ضرورت ہے, اس کو اس میتھڈ کی ضرورت ہے, تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اسیسمنٹ پلان فارمولیٹ کرتے ہیں. ہم ایس ایل اوز کو آؤٹ لائن کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ایس ایل اوز ہیں, اس کے لیے ہم جو ہے یہ ٹیچنگ میتھڈ استعمال کریں گے, یہ ہمارے اس کے لیے اسیسمنٹ میتھڈز ہوں گے ہر ایس ایل او کے لیے, اور یہ ہمارا ٹائم فریم ہوگا, اس پیریڈ میں ہم جو ہے ڈاٹا کلیکٹ کریں گے, اس پیریڈ میں ہم اس ڈاٹا کو انالائز کریں گے, انالائز کرنے کے بعد اس کے ریزلٹس دیں گے. تو یہ ہمارا اسیسمنٹ پلان ہوتا ہے. یعنی ایک ٹیچنگ ہو گئی, ایک چیپٹر پڑھا لیا, اس کے پڑھانے سے پہلے یا پڑھانے کے بعد ہم پلان تیار کرتے ہیں کہ اس بچے کی اسیسمنٹ ایسے کی جائے گی, تو اس کو کہا جاتا ہے اسیسمنٹ پلان. ڈاکومنٹ دیٹ آؤٹ لائنز ایس ایل اوز اسیسمنٹ میتھڈ ٹو اٹین ایچ ایس ایل او, ٹائم فریم فار کلیکشن آف ڈیٹا اینڈ انڈیویجول ریسپانسبل فار کلیکشن اور ریویو آف دا ڈیٹا. کب امتحان لیا جائے گا, کن ایس ایل اوز کے مطابق لیا جائے گا, کون لے گا, تو یہ ساری اسیسمنٹ پلان کے حصے ہیں. اس کے بعد کوانٹیٹیو ویریبل اینڈ کوالٹیٹیو ویریبل, وہ ویریبل جن کی ویلیو نومیرک ہوتی ہے, مثلا ایج ہے, ہائٹ ہے, ویٹ ہے, یہ چیزیں جو ہے نومیریکل فارم میں بتائی جائیں گی. 80 kg ہے, 5.7 سینٹی میٹر ہے, 5.7 جو ہے فٹ ہے, اس طرح کی ویلیوز جو ہیں جن میں ہم نمبرز کو یوز کرتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیٹیو ویریبل. اور کوالٹیٹیو ویریبل وہ جن میں ہم کسی کیٹیگری کو ایکسپریس کرتے ہیں, جیسے جینڈر, میل, فیمیل, بلڈ گروپ ہے جیسے, تو یہ وہ ویریبل ہیں جو کوالٹیٹیو ہیں. یہ ویسے ریسرچ کے ہیں دونوں. ڈائمینشن ہیں 5 لرننگ کی, وٹ, ہاؤ, وین, ویئر اینڈ وائی. وٹ, ہاؤ, وین, ویئر اینڈ وائی, ان کو جو ہے 5 کویسچنز کو 5 ڈائمینشنز آف لرننگ بھی کہا جاتا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے کوالٹیز آف اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ کی کوالٹیز کون کون سی ہیں؟ ویلیڈیٹی, ریلائبلٹی, یوزیبلٹی, آبجیکٹیوٹی, ایکویلیبریم, اسکوریبلٹی, ٹائم, اکانومیکل, ایڈیکویسی, ڈفرینشیبلٹی اینڈ ڈسکرمنیشن. تو ان میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی ہیں, یہ ہم ڈسکس کریں گے ابھی. ویلیڈیٹی کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک چیپٹر پڑھا لیا, یا فرض کریں ایک یونٹ پڑھا لیا, بک کا کوئی کوارٹر پڑھا لیا, آپ چاہتے ہیں کہ ان 3 چیپٹر سے میں اسیسمنٹ کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس میں یہ ٹیسٹ میں یہ چیزیں شامل ہوں, میرا ٹیسٹ ان چیزوں کو میئر کرے. یہ کوئی آپ کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے کہ میں نے سچائی, امانت داری, دیانت داری کے بارے میں پڑھایا ہے, تو میرے بچوں کے اندر کیا سچائی, ایمانداری, امانت داری کے جذبات ڈیولپ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, فرض کریں. اس کو ہم کنسٹرکٹ کہتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ, یہ آئیڈیاز اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد بچے کے مائنڈ میں ڈیولپ ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے. اسی طرح کوئی پرفارمنس ہے, اسی طرح آپ کا جو 3 چیپٹرز ہیں تو آپ ان کے میجر ایریاز یہ چاہتے ہیں کہ میرے ان بچوں کو یہ جو میجر ایریاز ہیں یہ کور ہو جانے چاہیے, جو میں نے ان کو پڑھایا ہے تو یہ ان کو تیار ہو جانے چاہیے. یعنی آپ کہہ لیں کہ کورس, آپ کا جو کورس ہے, چیپٹرز ہیں, ان کا کنٹینٹ یا ان کے پیچھے چھپا کوئی آئیڈیا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, ٹیسٹ ڈیزائن کرتے ہیں. اور پھر ٹیسٹ ویلیڈیٹی میں آپ یہ چیز انشور کرتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنا ٹیسٹ بنایا, کیا میرا ٹیسٹ میرے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو ویلیڈیٹی کا دوسرا نام ہوتا ہے ایکوریسی. ایکوریسی ود وچ دا ٹیسٹ میئر واٹ ایور اٹ از سپوز ٹو میئر. یہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے, کیا یہ اس مقصد کو پورا کر رہا ہے, تو اس کو ایکوریسی آف ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے. یعنی ویلیڈیٹی کا دوسرا نام ایکوریسی ہے, اور ریلائبلٹی کا دوسرا نام کنسسٹنسی ہوتا ہے. تو اس کی کچھ ٹائپس ہیں. سب سے پہلے ہے کنٹینٹ ویلیڈیٹی, پھر کرائٹیرین, پھر کنسٹرکٹیو, پھر فیز, پھر انٹرنل ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. تو کنٹینٹ ویلیڈیٹی اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ کیا جو میجر ایریاز ہیں ہمارے, جو فرض کریں ہم نے 3 چیپٹر کی ایگزامپل لیے, تو ان 3 چیپٹر میں جو میجر کی یا امپورٹنٹ ایریاز ہیں, کیا وہ سارے ہمارے ٹیسٹ کور کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو ہمارا ٹیسٹ ویلڈ ہے, اگر نہیں کر رہا تو کنٹینٹ ویلیڈیٹی کے حساب سے ہمارا ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہوگا. یا اس کی دوسری ڈیفینیشن ہے کہ ہمارا جو کنٹینٹ ہے
جو آبجیکٹیوز ہیں جو ہم ٹیبل آف اسپیسیفکیشن میں دیکھتے ہیں، آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ ہم کیا کرتے ہیں، اپنا کنٹینٹ سلیکٹ کرتے ہیں، کنٹینٹ دیکھتے ہیں کہ اس کنٹینٹ سے ہم نے آئٹم یا کویسچن بنانا ہے. تو یہ ہمارے آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہے. مثلا نالج کا ہم نے ایس ایل اوز ہے، ہمارا ایس ایل او نالج کا ہے، تو ہم کویسچن نالج کے کنٹینٹ سے اٹھائیں گے. اپلیکیشن کا ہے تو اپلیکیشن والی جگہ جہاں پہ اپلیکیشن لیول کی چیز ڈسکس ہوئی ہے تو وہ لیں گے. تو اس کے لیے دو ڈیفینیشنز یوز ہوتی ہیں. کیا آل میجر اسپیکٹس آف دا کانٹینٹ آر شوڈ بی کورڈ بائی دا ٹیسٹ آئٹم، اور دوسرا ہے کنٹینٹ آر اپروپریٹ اکارڈنگ ٹو آبجیکٹیوز آف دا اسٹڈی. یعنی دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اس میں کہ کیا ہمارے کنٹینٹ ہمارے آبجیکٹیو کے اکارڈنگ ہے، اور میجر ایریاز ہمارے ٹیسٹ نے ہمارے کنٹینٹ کے کور کیے ہیں. تو یہ دو چیزیں کیا کہلاتی ہیں، کنٹینٹ ویلیڈیٹی. دوسرے نمبر پہ ہے کرائٹیرین ویلیڈیٹی. ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بنایا گیا، ایک اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ بنانے کے بعد اس کو جب دوبارہ انہیں بچوں سے کنڈکٹ کرایا گیا، ان بچوں پہ دوبارہ وہ ٹیسٹ لیا گیا، تو دو جو ٹیسٹ ہیں اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ، ایک ٹیسٹ جو بعد میں لیا گیا، ایک ٹیسٹ جو پہلے لیا گیا، تو بعد والا ٹیسٹ پہلے والی ٹیسٹ کے ساتھ اس کی جو ریزلٹس ہیں ان کو کمپیئر کیا جاتا ہے. تو اگر ان دونوں ٹیسٹ کے ریزلٹ سیم ہوں، یعنی ایک ہی ٹیسٹ کے، تو انہی بچوں سے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کرائٹیرین ویلیڈیٹی. ٹیسٹ پروڈیوس دا سیم ریزلٹس ایز پروڈیوسڈ بائی اندر اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ. ٹھیک ہے، یعنی ہم نے ایک ٹیسٹ لیا پھر دوسرا ٹیسٹ لیا، تو دونوں ٹیسٹ کے جو سکور ہیں وہ سیم اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے ٹیسٹ کی جو کرائٹیرین ویلیڈیٹی ہے وہ اوکے ہے، ادروائز نہیں ہے. تو اس کی دو ٹائپس ہیں، ایک ہے پریڈکٹیو اور ایک ہے کنکرنٹ ویلیڈیٹی. جو پریڈکٹیو ویلیڈیٹی ہے، پری ٹیسٹ ہم نے لیا تو اس کی بیس سے ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ اس بچے کی پرفارمنس جو ہے نیکسٹ ٹیسٹ میں اتنی ہوگی، تو اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو ویلیڈیٹی. یعنی وہ ٹیسٹ جو ایک بچے کی فیوچر پرفارمنس کو پریڈکٹ کر رہا ہے، اٹ از کالڈ پریڈکٹیو ویلیڈیٹی. ایکسٹینٹ ٹو وچ اے ٹیسٹ کین پریڈکٹ دا فیوچر پرفارمنس آف اے اسٹوڈنٹ. دوسرا ہے کنکرنٹ ویلیڈیٹی. ٹیسٹ پر اگر ایک ٹیسٹ پہلے لیا گیا اور بعد میں لیا، یعنی پری پوسٹ، تو دونوں کے ریزلٹس اگر سیم ہیں تو یہ کیا کہلائے گا، کنکرنٹ ویلیڈیٹی. ٹیسٹ پروڈیوس سملر ریزلٹس ود پریویسلی ہیلڈ ویلڈ ٹیسٹ. اس کے بعد تیسری اس کی ٹائپ ہے کنسٹرکٹیو. اچھا، کنسٹرکٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کنسٹرکٹ ایک آئیڈیا ہوتا ہے، ایک تھیم ہوتی ہے، کہہ لیں کہ ایک ہائپوتھیٹیکل امیجنیشن ہوتی ہے ہمارے مائنڈ میں. جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو مثال دی کہ سچائی، دیانت داری، امانت داری کے اوپر پڑھایا گیا، تو اس سے ریلیٹڈ پریکٹیکل لائف سے کچھ کویسچن جو ہے وہ ہمارے ٹیسٹ میں شامل کیے جائیں گے کہ کیا بچہ یہ اس کو ڈفرینٹ وہ انوائرمنٹ کریٹ کر کے اس کویسچن یا آئٹم میں دیا جائے گا کہ اس میں وہ کس طرح ریسپانس کرتا ہے. کیا وہ جو کنسیپٹ ہم نے پڑھایا تھا اس بچے نے وہ اس کو پک کیا یا نہیں کیا، اور اس کو اڈاپٹ کیا یا نہیں کیا. تو یہ چیز جو ہے وہ کس سے ہم چیک کریں گے، کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی میں. ایکسٹینٹ ٹو وچ اے ٹیسٹ ریفلیکٹس ٹو میئر آف اے ہائپوتھیسائزڈ ٹریٹ اور اٹ از چیکڈ وٹ شوڈ ایگزسٹ ان ٹیسٹ تھیوریٹیکلی اس ٹیسٹ کے اندر کیا چیز موجود ہونی چاہیے، یعنی وہ آئیڈیا، وہ تھیم، وہ کنسٹرکٹ کیا اس کے اندر موجود ہے. ڈز دا ٹیسٹ میئر دا کنسٹرکٹ دیٹ از انٹینڈیڈ ٹو میئر. وہ کنسٹرکٹ، وہ آئیڈیا جو میئر کرنے کے لیے ٹیسٹ بنایا گیا، کیا ٹیسٹ اس کو میئر کر رہا ہے. تو یہ کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی ہے. یہ کیسے کیا جاتا ہے؟ لاجیکل انالیسس سے. لاجیکل انالیسس سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جیسے میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ ہم سچائی، امانت داری، دیانت داری، اگر اس کی تھرو جو ہے آئٹمز یا ٹیسٹ میئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ چیز اس بچے کے اندر، اس بچے نے اس پہ گریپ حاصل کی ہے یا اس کو سیکھا ہے، تو ہم کیا کریں گے، تو جو سیم سچویشن پڑھائی گئی تھی وہی ہم ٹیسٹ میں نہیں بلکہ اس سے ریلیٹڈ یا ملتے جلتے کویسچن کسی اور سچویشن کے ٹیسٹ میں شامل کریں گے. تو بچہ لاجیکلی اس کو انالائز کرے گا. جو پہلے سچویشن پڑھی، یہ نئی سچویشن آئی، تو اس کو انالائز کر کے پھر جو اس کا اپنا مائنڈ ہوگا پھر اس کے مطابق وہ کیا کرے گا، اس کا جواب دے گا. تو یہ ہوتا ہے لاجیکل انالیسز کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں، کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی کو میئر کرتے ہیں یا اسٹیبلش کرتے ہیں. اس کی دو ٹائپس ہیں اگین، ایک ہے کنورجنٹ اور ایک ہے ڈائیورجنٹ. اب کنورجنٹ جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا، کنورجنٹ کویسچن سنگل کریکٹ آنسر. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو کنسٹرکٹ ہوگا وہ ایک ہوگا. کافی سارے میئر سے کافی سارے کویسچنز یا آئٹمز ہم شامل کریں گے کسی ایک چیز کو میئر کرنے کے لیے، کسی ایک کنسٹرکٹ یا آئیڈیا کو میئر کرنے کے لیے. یہ کیا کہلائے گا، کنورجنٹ ویلیڈیٹی. when different measures have only one underlying common construct it is called convergent validity. اور جب ڈفرینٹ میئر صرف ایک کنسٹرکٹ کو نہ کر رہی ہوں بلکہ
ان کے ایک سے زیادہ کنسٹرکٹ اویلیبل ہوں یا وہ اس کو میئر کر رہے ہوں تو یہ ڈائیورجنٹ کہلائے گی. وین ڈفرنٹ میئرز آر ناٹ ٹائٹلی ریلیٹڈ ٹو اے کامن کنسٹرکٹ اٹ از کالڈ ڈائیورجنٹ ویلیڈیٹی. اس کے بعد ہے فیس ویلیڈیٹی. اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا ایک ٹیسٹ بائی ڈیفینیشن ویلڈ ہے, یعنی آپ نے ایک ٹیسٹ بنایا اور ایک ایکسپرٹ کو دے دیا اور اس کو بتایا یہ ہمارے آبجیکٹیوز تھے, یہ کنٹینٹ تھا, تو اس نے ایسے ہاتھ میں پکڑا آپ کے ٹیسٹ کو پکڑ کے دیکھ کے ہاں ویری گڈ ویل ڈن, یہ آپ کا ٹیسٹ ویلڈ ہے. تو یہ ہوتی ہے فیس ویلیڈیٹی, یعنی ٹیسٹ کے فیس سے اس کی ویلیڈیٹی کو آئیڈینٹیفائی کر لینا, یہ کہلاتا ہے فیس ویلیڈیٹی. اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ ویلڈ بائی ڈیفینیشن, یعنی جو کنٹینٹ اس میں دکھ رہا ہے ایک ایکسپرٹ کو تو اس کو دیکھ کے جو ہے وہ اس کو ویلڈ کہتا ہے یا نہیں کہتا. وین ون لکس ایٹ دا ٹیسٹ ہی تھنکس آف دا ایکسٹینٹ ٹو وچ دا ٹیسٹ سیمز لاجیکلی ریلیٹڈ ٹو بینگ ٹیسٹڈ, یعنی وہ ان چیزوں کو کہتا ہے کہ لاجیکلی یہ اسی سے ریلیٹڈ ہیں جن چیزوں کو میئر کرنے کے لیے یہ بنائے گئے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جی آپ کا ٹیسٹ ویلڈ ہے. وین ٹیسٹ از ویلڈ بائی ڈیفینیشن اٹ از کالڈ فیس ویلیڈیٹی. اس کے بعد انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. جی جی سر کنٹینٹ اور فیس ویلیڈیٹی میں کیا فرق ہوگا؟ کنٹینٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ہمارا کنٹینٹ ہے یا آئٹمز ہیں جس کنٹینٹ سے ہم نے لیے ہیں تو وہ ہمارے آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہیں, جو آبجیکٹیوز ہم نے بنائے تھے ان سے ریلیٹڈ ہیں, اور میجر ایریاز اس کے کیا کور کیے گئے ہیں ٹیسٹ میں یا نہیں. اور فیس ویلیڈیٹی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول سمپلی اس کو دیکھتا ہے, دیکھنے کے بعد وہ کیا کہہ دیتا ہے کہ ہاں جی یہ ویلڈ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ ان کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور فیس ویلیڈیٹی میں جسٹ ایک ایکسپرٹ کو ہم چیک کروائیں گے کہ ہاں جی کیا یہ ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں جی, وہ خالی دیکھے گا, اس نے نہ آبجیکٹیوز کو ڈیپلی اسٹڈی کیا ہے نہ کنٹینٹ کو دیکھا ہے, اس نے صرف ٹیسٹ کو دیکھا ہے, اس کو وربلی بتایا گیا اور اس نے کہا ہاں جی آپ کا ٹیسٹ اوکے ہے. یہ ہوتی ہے فیس ویلیڈیٹی. کنٹینٹ میں ہم ہر آئٹم کو جی سر یہ جو فیس ویلیڈیٹی ہے اگر اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک میتھمیٹکس کا ٹیسٹ جو ہے وہ ہم ڈیوائز کرتے ہیں, ڈیولپ کرتے ہیں, تو اس کو دیکھنے سے ہی ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ مطلب اس میں جو ہوتے ہیں کوانٹیفیکیشن ہے, فگرز ہیں جو یوز ہوئے ہوتے ہیں, اسی طرح فزکس کا ہے تو فزکس کو دیکھنے سے اس کا آئیڈیا ہو جائے, اسی طرح کیمسٹری کا ہے اس میں آرگینک ان آرگینک کی ایکویشنز وغیرہ ہوں, تو کیا اس کو ہم اسی طرح فیس ویلیڈیٹی میں نہیں لے سکتے کہ ایک بندہ اس کو جسٹ دیکھے تو بھی اس کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ جس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے اسی کے متعلق یہ بنا ہوا؟ جی آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کے ٹیسٹ ہیں تو وہ دیکھیں ہاں جی یہ اس سبجیکٹ کا ہے. ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہے اس سبجیکٹ کے اندر جو کوئی کنٹینٹ کرائٹیریا کنسٹرکٹ اس چیز کو ہمارا ٹیسٹ میئر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو یہ ہوتی ہے ہماری ویلیڈیٹی. سبجیکٹ کا تو اوبویسلی جس سبجیکٹ کا ٹیسٹ لیا جائے گا اسی سے ہی آئٹم لیے جائیں گے, میتھ کے آئٹم جو ہے وہ فزکس سے تو نہیں لیے جائیں گے. تو فیس ویلیڈیٹی جو اگلی جی 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 نہیں میں آپ کی بات کوئی سر آگے سر. اچھا جی جی تھینک یو. ہاں مطلب وہی کہ ایک جو ایکسپرٹ ہے ٹیچر ہے وہ دیکھ کے بتا دیتا ہے, اور کنٹینٹ میں ہم کیا کہتے ہیں, ہم آبجیکٹیوز کو بھی دیکھتے ہیں, ہم کنٹینٹ ایریا کو بھی دیکھتے ہیں, اور ان کی اپروپریٹنیس کو بھی دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس ایریا سے کنٹینٹ تو لیا گیا ہے لیکن وہ ہمارے آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ نہیں ہے, تو آبجیکٹیو کے اکارڈنگ بھی ہونا چاہیے اور اس میجر ایریا سے بھی لیا جانا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہم کنٹینٹ ویلیڈیٹی میں دیکھتے ہیں. جی مدر صاحب کلیئر ہوا آپ کو؟ جی سر ایک اور کویسچن ہے سر. جی سر پچھلی سلائیڈ پر جی بیک سلائیڈ سر کیجیے گا. جی سر جو یہ کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ ہے یہ صرف کنسٹرکٹ کے لیے ہی آئے گا یا یہ کنٹینٹ اور کرائٹیرینز ان کے لیے بھی آ سکتا ہے؟ کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ یہ کنسٹرکٹ کے لیے ہے, کیونکہ جو کنٹینٹ ہے وہ آپ کنٹینٹ میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ ہمارا شامل ہے آبجیکٹیوز کے اکارڈنگ یا نہیں ہے. اب ایک آبجیکٹیوز کے لیے ایک جگہ سے تو اسپیسیفک نہیں ہوگا کہ یہ صرف اس چیپٹر کے اس ایریا سے نالج کے کویسچن ہیں, یہاں سے کمپریہنشن, وہ ایک سے زیادہ جگہ سے ہمیں کویسچن مل سکتے ہیں ایک چیپٹر ایک یونٹ میں سے, یا ایک ہم 3 چیپٹر کا جیسے ہم نے سٹارٹ میں ایگزامپل لی تو وہ ڈفرینٹ جگہ سے ہمیں نالج کے کویسچن مل جائیں گے اس سے ریلیٹڈ, تو اس لیے ہم اس کو کنورجنٹ نہیں کہہ سکتے وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہ کنسٹرکٹیو ویلیڈیٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ.
اسی طرح جو کرائٹیرین میں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی فیوچر پریڈکشن یا دو ٹیسٹ کی ریزلٹس کی سملیرٹی ہم دیکھتے ہیں. جو دو ویلڈ ٹیسٹ ہیں جو اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ ہیں ان کی آپس میں جو ریزلٹس ہیں ان کو کمپیئر کر کے ان کی ویلیڈیٹی دیکھتے ہیں. تو وہاں پہ بھی کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ یہ یوز نہیں ہو سکتے ٹرمز. اس کے بعد انٹرنل ویلیڈیٹی اور ایکسٹرنل ویلیڈیٹی یہ دو ٹائپس ہیں ویلیڈیٹی کی. یہ ریسرچ میں یوز ہوتی ہیں زیادہ تر. جو اب جب ہم ریسرچ میں جا کے دیکھیں گے انٹرنل ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے. انٹرنل ویلیڈیٹی ہے کہ جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایک مثال دی ہے اسمارٹ بورڈ کی کہ ہم اسمارٹ بورڈ کو کلاس میں لانچ کر کے انسٹال کر کے وائٹ بورڈ کی جگہ بچوں کی جو لرننگ ہے اس کی امپرومنٹ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا جو اسمارٹ بورڈ ہے یہ کیا کہلائے گا انڈیپینڈنٹ ویریبل کہلائے گا. یعنی وہ چیز جس کو مینیپولیٹ کرتے ہیں جس کو ریسرچ کرتے ہیں جس کے اوپر سرچ کرتے ہیں ورک کرتے ہیں وہ ہمارا ویریبل کیا کہلاتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل. تو یہاں پہ ہمارا اسمارٹ بورڈ کیا کہلائے گا جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایگزامپل دی ہے یہ ہے ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل. اب یہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے یہ کس چیز کو بوسٹ اپ کرے گا انکریز یا ڈیکریز کرے گا لرننگ کو بچے کی لرننگ کو. تو انڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ہوتا ہے جو اثر دکھاتا ہے اپنا کسی چیز کے اوپر کسی دوسری چیز کے اوپر اور اس کا جو اثر دکھتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل کہلاتا ہے. یعنی وہ جو لرننگ انکریز یا ڈیکریز ہوگی اب اس کے اپلائی کرنے سے اس کے استعمال سے وہ ہمارا کیا کہلائے گا ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو انٹرنل ویلیڈیٹی میں ہم کیا چیز دیکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل کا ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر صرف اس کا کے اثر سے جو تبدیلی آئی ہے تو وہ ہماری ویلیڈیٹی کیا کہلائے گی ٹیسٹ کی انٹرنل ویلیڈیٹی. ٹیسٹ از ویلڈ اف ڈفرینس آن ڈیپینڈنٹ ویریبل از ڈائریکٹ ریزلٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل ناٹ ڈیو ٹو ادر ویریبل. کسی اور ویریبل کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف اس ویریبل کی وجہ سے جو ہم نے اپلائی کیا ہے اپنے ڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی بچوں کی لرننگ پروگریس کے اوپر. تو یہ کیا کہلائے گی انٹرنل ویلیڈیٹی. یہاں پہ ایک اور ایگزامپل ہے افیکٹ آف ویڈیو ایڈز آن سائنس اچیومنٹ. دوسرا ہے ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی میں کیا ہے کہ ایک سیمپل جیسے ہم ٹیسٹ لیتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سیمپل کو اسٹڈی کرتے ہیں اس سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں. جب ہمارا جو ریزلٹ ہے یا ہائپوتھیسس ہے ہمارا وہ پروو ہو جائے تو پروو ہونے کے بعد ہم اپنے سیمپل کو جو ہے اس کے ریزلٹس ہیں وہ اوور آل پاپولیشن کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں جنرلائز کر دیتے ہیں. جیسے 2 دن پہلے ٹی وی پہ ایک نیوز چل رہی تھی کہ وہ کسی آرگنائزیشن نے کسی سروے ایجنسی نے سروے کیا کہ پاکستان میں جو ہے 31% وہ پی ایم ایل این کے ووٹرز ہیں اس وقت. اوبویسلی انہوں نے 700 800 یا 1000 بندے سے یہ سروے اس پہ سروے کر کے ان سے یہ انفارمیشن لی ہوگی. اب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو 29%، پی پی کو اتنے، فلاں جماعت کو اتنے، فلاں جماعت کو اتنے، فلاں جماعت کو. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آج ملک میں وہی جو اینکر بیٹھے اس نے کہا کہ اگر آج ملک میں انتخابات کرائے جائیں تو پاکستان میں 31% ووٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو پڑیں گے. تو یہ اس نے جنرلائز کر دیا وہ جو سیمپل سے ڈیٹا لیا گیا. تو اس کو کہتے ہیں ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. ٹیسٹ از ایکسٹرنلی ویلڈ اف ریزلٹس جنرلائز ٹو دا پاپولیشن آؤٹ سائڈ دا سیمپل. اس سیمپل کے باہر مکمل پاپولیشن کے اوپر جب آپ کیا کرتے ہیں ریزلٹس کو جنرلائز کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے ہماری ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. یہ دونوں جو ہے ریسرچ کے لیے بیسیکلی یوز ہوتی ہیں. فیکٹرز کون کون سے اثر انداز ہوتے ہیں؟ پورلی کنسٹرکٹڈ ٹیسٹ آئٹم اچھے طرح سے نہیں بنائے گئے، ٹیسٹ شارٹ بنایا جس میں کنٹینٹ ہی پورے نہیں تھے، امپراپر ارینجمنٹ آف ٹیسٹ آئٹم کے ارینجمنٹ جو ہے وہ ایک سیکوینس یا آرڈر کے مطابق نہیں کی گئی، ڈیفیکلٹ ٹرم اس میں یوز کی گئیں، اور ٹیسٹ کے لیے جو ڈائریکشن یا انسٹرکشن دی جاتی ہیں پہلے ہر ٹیسٹ کے لیے، جیسے ہم پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ اسٹارٹ میں بالکل 7 سے 8 لائن جو ہے فرسٹ پیج کے اوپر انسٹرکشن کی ہوتی ہیں، تو وہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ نہیں دی گئیں پراپر. تو یہ جو ہے یہ فیکٹر اثر انداز ہوتے ہیں. ایویلویشن ٹیکنیکس آر سلیکٹڈ آن دا بیسس آف ٹیسٹ ویلیڈیٹی. جتنی ہم ایویلویشن ٹیکنیک سلیکٹ کرتے ہیں وہ ٹیسٹ کی ویلیڈیٹی کی بیس پہ کرتے ہیں. تھریٹس ٹو انٹرنل ویلیڈیٹی. یہ جو انٹرنل ویلیڈیٹی ریسرچ میں ہم نے کہا کہ یوز ہوتی ہے موسٹلی، تو اس میں کون کون سے تھریٹس ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے ہسٹری تھریٹ. ہسٹری اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ جب 6 مہینے ہم نے ایک چیز کو اسٹڈی کرنا ہے تو ان ایکسپیکٹڈ ایونٹس آ جاتے ہیں. کووڈ آ گیا فار ایگزامپل، یا اس طرح کوئی بچہ بیمار ہو گیا کسی اور وجہ سے، کوئی اور اس کی لرننگ جو ہے وہ اسکول کے ساتھ ساتھ گھر میں اس کو کوئی پڑھانے لگ گیا. یعنی ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ آ جاتے ہیں جب کسی بھی ریسرچ میں.
تو یہ انٹرنل ویلیڈیٹی کا کون سا تھریٹ ہے؟ ہسٹری تھریٹ ہے. یہ ہم کیسے کنٹرول کرتے ہیں، اس کو کیسے ختم یا منیمائز کرتے ہیں؟ اس میں ہم دو گروپس بنا دیتے ہیں، ایک کنٹرول اور دوسرا ایکسپیریمنٹ، تاکہ جو کوئی اور فیکٹر اس پہ اثر انداز نہ ہو. اس کے بعد ہے میچوریشن. مینٹل فیکٹر جو فزیکل یا مینٹل فیکٹر جو اثر انداز ہوتے ہیں ایک انڈیویجول کی ایک ڈیپینڈنٹ ویریبل کے اوپر، ایک انڈیویجول، مثلا ہم جیسے اسمارٹ بورڈ کی ایگزامپل دوبارہ یہاں پہ لے لیں، تو اسمارٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ ایک بچہ جو ہے وہ گھر جاتا ہے اسکول ٹائم کے بعد، اگر وہ آن لائن اس کو کوئی ٹیچر پڑھا رہا ہے یا کسی اور سورس سے اس کی ایڈ کر رہا ہے، اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹیوشن کا، اس چیز کا بھی بچے کی لرننگ کے اوپر اثر پڑے، اسی سبجیکٹ کا، اور ہم یہ کہیں کہ یہ جو ہے اس وجہ سے آیا ہے. فزیکل یا مینٹل کنڈیشن ہے کہ بچے کی جو فزیکل یا مینٹل کنڈیشن ہے اس پہ بھی کوئی اثر ہوا ہے کسی وجہ سے، اس میں انکریز یا ڈیکریز ہوا ہے کسی بھی وجہ سے، تو یہ بھی میچوریشن تھریٹ میں آتا ہے. اس کے بعد پری ٹیسٹ ایفیکٹس. ایک پری ٹیسٹ لیا گیا، اب پری ٹیسٹ میں ایک بچہ، ایک سبجیکٹ وہ فیملیئر ہے ایک انسٹرومنٹ سے، ایک چیز سے، ایک انفارمیشن سے، جب اسے پوسٹ ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اس کو ایفیشینٹلی اس کا ریسپانس کر دے، تو یہ اس پہ. اس کے بعد انسٹرومنٹیشن ہے، وہ انسٹرومنٹ، وہ ٹیسٹ اگر جو ہم لے رہے ہیں وہ اگر ہمارا ریلائبل نہیں ہے، انسٹرومنٹ ریلائبل نہیں ہے جس کے ذریعے مثلا ہم انٹرویو کر رہے ہیں، آبزرویشن کر رہے ہیں، تو ان سے کلیکشن آف انفارمیشن ہم کر رہے ہیں، تو وہ اگر خود ہی ہمارا انسٹرومنٹ ریلائبل نہیں ہے تو یہ بھی ایک تھریٹ ہوتا ہے. اس کے بعد سلیکشن بائسنس، جو ہم سیمپل سلیکٹ کرتے ہیں، ایگزامینر سیمپل سلیکٹ کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی اپنی بائسنس، اس میں اپنی اس کی ذاتی دلچسپی شامل ہو کہ ان اسٹوڈنٹ سے میں ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں. اس کے بعد مورٹیلٹی، ڈراپ آؤٹ آف سبجیکٹ فرام اسٹڈی. کسی بھی سبجیکٹ کا کچھ اسٹوڈنٹ جن پہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں تو ان میں سے کوئی اسٹوڈنٹ اسکول چھوڑ دیتے ہیں، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، مائگریٹ کر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی یعنی ایک سبجیکٹ کا اس میں سے ڈراپ آؤٹ ہو جانا کسی اسٹڈی سے، یہ مورٹیلٹی کہلاتا ہے. تھریٹس ٹو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. اب جنرلائزیشن ہے، یعنی ہم جنرلائز کر رہے ہیں ایک رزلٹ کو سیمپل سے پاپولیشن پہ، تو اس کے کیا کیا اس کے لیے جو ہے ہمیں تھریٹس ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ٹیسٹنگ ہے. ٹیسٹنگ میں یہ ہے کہ جب ہم میئرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم چونکہ جب جنرلائز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہر جگہ یہی ہوگا، یہی چیز اپلائی ہوگی ہر سچویشن میں، ڈفرینٹ لوگوں پہ، ڈفرینٹ سکولز کلاسز میں یہی جو رزلٹ ہم نے نکالے ہیں یہی آئیں گے اسمارٹ بورڈ کے. تو فرض کریں کہ وہ جو ڈیپینڈنٹ ویریبل تھا یعنی لرننگ تھی، وہ صرف انڈیپینڈنٹ ویریبل یعنی اسمارٹ بورڈ کی وجہ سے نہیں ہو، کسی اور بھی وجہ سے شامل ہو جاتی ہے، یعنی ٹیوشن سے شامل ہو جاتی ہے، بچے کو جو ہے کوئی اور ٹیچر کسی اور طرح سے اسسٹ کر دیتا ہے، بچہ خود سے چیزیں سرچ کرنے لگ جاتا ہے. تو اس طرح کی جو تھریٹ ہوتے ہیں ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کو، اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹنگ تھریٹس. ڈفرینس آن ڈیپینڈنٹ ویریبل از ناٹ ڈائریکٹ ریزلٹ آف انڈیپینڈنٹ ویریبل بٹ ڈیو ٹو افیکٹس آف ادر ویریبل، یعنی دوسرے ویریبل اس میں آ جاتے ہیں. اور ہاتھ آن افیکٹ ہے کہ سبجیکٹ اسٹوڈنٹ وہ اس لیے اچھا کام کرتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں کہ جی ہم پہ تو مسلسل فوکس کیا جا رہا ہے، ہم سے پہلے ٹیسٹ لیا گیا، بعد میں بھی ٹیسٹ لیا جائے گا، تو ہماری ساری چیزیں جو ہے وہ کنٹرول کی جا رہی ہیں، تو وہ پرفارمنس زیادہ دکھانے لگ جاتے ہیں. تو سبجیکٹ آف اسٹڈی انفلوئنس بائی دا فیکٹ دیٹ ہی آر شی از بینگ ریکارڈڈ، یعنی اس چیز کی وجہ سے پرفارمنس بڑھا لینا کہ مجھے تو آبزرو کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ہاتھ آن ایفیکٹ. اس کے بعد بائس سلیکشن ہے، اسٹوڈنٹ کی جو سلیکشن سیمپل کی ہے تو وہ ٹیچر نے جب کی ٹیسٹ کے لیے تو وہ بھی بائسڈ ہے. تو یہ ہماری ویلیڈیٹی تھی. اب ہم ریلائبلٹی کو دیکھیں گے. جیسے ہم نے کہا کہ ویلیڈیٹی ہوتی ہے ایکوریسی، ریلائبلٹی ہوتی ہے کنسسٹنسی. اب کنسسٹنسی سے کیا مراد ہے کہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ اسکول اے میں کنڈکٹ ہوا، ایک اسکول بی میں، ایک اسکول سی میں، ایک اسکول ڈی میں. اب ان جو ٹیسٹس ہیں، ان کے جو ریزلٹس ہیں، اگر ان میں سملیرٹیز ہیں اور یہ ریپیٹیشن سے یہ ٹیسٹ ہمیں سملر ریزلٹس دیتے ہیں، تو یہ ہماری کیا کہلاتی ہے؟ ریلائبلٹی کہلاتی ہے. ڈگری آف کنسسٹنسی آف اے اسکور آف اے ٹیسٹ وین اے ٹیسٹ شوز سملر ریزلٹس ریپیٹڈلی، یعنی ریپیٹیشن پہ ایک ٹیسٹ ہمیں سملر ریزلٹس دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کنسسٹنٹ ٹیسٹ یا ریلائبل ٹیسٹ. اس کی بھی کچھ ٹائپس ہیں، جیسے ہم نے ویلیڈیٹی کی دیکھی ہے. ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی، ایک ٹیسٹ جو ہے ایک دفعہ کنڈکٹ ہوا، پھر اسی ٹیسٹ کو دوبارہ کنڈکٹ کیا گیا، پھر تیسری دفعہ کیا گیا، تو ٹیسٹ ری ٹیسٹ اس کو ریلائبلٹی کہا جاتا ہے. یعنی سملر ٹیسٹ کو آپ ریپیٹڈلی کیا کر رہے ہیں؟ بار بار کنڈکٹ کر رہے ہیں.
when similar tests are applied repeatedly and produce same results, it is called test retest reliability. اس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں, انٹر اور انٹرا. اب جو لفظ ہے انٹر, اس کا مطلب ہوتا ہے بٹوین, ٹھیک ہے, تو یعنی 2 یا 2 سے زیادہ لوگوں کے درمیان اگر کوئی چیز ہے, کوئی فینومینا, کوئی پروسیس ہے, تو اس کو ہم انٹر کہتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں انٹر پرسنل ریلیشن شپ, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ایک بندے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں اس کو انٹر پرسنل کہا جاتا ہے. اور انٹرا کیا ہوتا ہے, ایک سیم چیز, یعنی فرض کریں ہم بایو کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, تو بایو کے سبجیکٹ کے ڈیفرنٹ کنسیپٹ ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, تو یہ انٹرا سبجیکٹ ہوں گے. اگر وہ انٹر سے یعنی بایو فزکس کیمسٹری اکٹھا وہ ان کو مرج کر رہا ہے, مرج کر کے پڑھا رہا ہے, تو یہ کیا کہلائیں گے, انٹر سبجیکٹ ریلیشن اس کا بن جائے گا. تو انٹر بھی اسی سے آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ سیم چیز ہوگی, ڈفرینٹ چیز ہوگی, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہوں گے. اور انٹرا کا مطلب کیا ہوگا, سیم ہوگی, کوئی پروسیس, کوئی بھی چیز سیم ہوگی. تو انٹر کیا ہوتا ہے, یعنی ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک ٹیسٹ کو بار بار کنڈکٹ کرتے ہیں. اور ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی میں انٹر ریٹر ریلائبلٹی کیا کہلائے گی, جب ایک ٹیسٹ کو یعنی سیم ٹیسٹ کو ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ پہ سیم ٹائم میں ہم کیا کریں, ان سے ٹیسٹ لیں, تو اس کو کہیں گے انٹر ریٹر ٹیسٹ ریلائبلٹی. یعنی اسکول اے میں 6ٹھی کلاس ہے, اسکول بی میں 6ٹھی کلاس ہے, اسکول سی میں 6ٹھی کلاس ہے, یہ کیا کہلائے گا ہمارا انٹر ریٹر, یعنی سیم ٹیسٹ ہے, ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہیں اور سیم ٹائم ہے. اس کے برعکس انٹرا ریٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس میں سیم ٹیسٹ ہے, سیم اسٹوڈنٹ ہیں لیکن ٹائم ڈفرینٹ ہے. یعنی ایک اسکول اے ہے, اس کی 6ٹھی کلاس میں ایک ٹیسٹ آج لیا, یہی ٹیسٹ جو ہے ہفتے کے بعد, یہی ٹیسٹ یا مہینے کے بعد, 3 مہینے کے بعد ہم لیں گے, تو یہ کیا کہلائے گا, انٹرا ریٹر ٹیسٹ ری ٹیسٹ ریلائبلٹی. اس کے بعد ہے پیرلل فارم ریلائبلٹی. ہم نے جو ٹیسٹ بنایا تو ہم کیا کریں گے, 100 نمبر کے 2 ٹیسٹ بنا لیں گے. وہ 2 ٹیسٹ ایک دوسرے سے بالکل سملر ہوں گے لیکن کویسچن سیم نہیں ہوں گے. سملر سے کیا مراد ہے کہ جس کنٹینٹ ایریا سے ہم نے نالج کا کویسچن ایک لیا, اسی ڈیفیکلٹی لیول کا, اسی کنٹینٹ ایریا سے ہم نالج کا ایک ٹیسٹ بی کے لیے ایک آئٹم یا کویسچن لے لیں گے. اسی طرح ہم سارے جو ہے ٹیسٹ آئٹم یا کویسچن ایسے ہی بنائیں گے دونوں ٹیسٹ کے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پیرلل فارم ریلائبلٹی, یوز ٹو اسیس دا کنسسٹنسی آف ریزلٹس آف 2 ٹیسٹ کنسٹرکٹڈ ان دا سیم وے فرام دا سیم کنٹینٹ ڈومین. ایک ہی کنٹینٹ سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, سیم سٹائل میں, سیم وے میں جب ایک ٹیسٹ بناتے ہیں, 2 ٹیسٹ بناتے ہیں جو سملر ہوتے ہیں اور ان کو کنڈکٹ کرتے ہیں, تو یہ کیا کہلاتا ہے, پیرلل فارم ریلائبلٹی. اس کے بعد ہے سپلٹ ہاف. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ایک ٹیسٹ کو 2 ہافز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. 100 نمبر کا ٹیسٹ ہے تو ہم کیا کریں گے, اس 100 نمبر کے ٹیسٹ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے پھر کیا کریں گے, ان کی آپس میں ریلائبلٹی دیکھیں گے. تو اس کو کہتے ہیں سپلٹ ہاف ریلائبلٹی, یعنی ایک ٹیسٹ کو ہم نے سپلٹ کر دیا 2 ہافز میں. ٹیسٹ از ڈسٹریبیوٹیڈ انٹو 2 ہافز, ریزلٹس آف دا بوتھ ہافز آر کو ریلیٹڈ اینڈ کمپیئرڈ. اس کے لیے کون سا جو میتھڈ ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں, جو کو ریلیشن ہے اس 2 ٹیسٹ کے درمیان ریلائبلٹی میں, تو اسپیئر براؤن پروفیسی فارمولا, اس کے ساتھ کرون بیچ الفا اور کوڈر ریچرسن میتھڈ, یہ 3 میتھڈ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. ان کی شارٹ ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے, باقی ڈیٹیل اگر آپ نے دیکھنی ہو ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو گوگل کر سکتے ہیں. اسپیئر براؤن پروفیسی فارمولا یہ نیچے بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اور اس کو کیلکولیٹ بھی کیا گیا ہے. کرون بیچ الفا میں ایک ٹیسٹ جو ہے بار بار ہاف میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اگین اینڈ اگین, اور پھر ان کے جو ٹیسٹ کے آپس میں کو ریلیشنز ہیں وہ ڈیٹرمائن کیے جاتے ہیں. تو یہ سپلٹ ہاف ریلائبلٹی تھا. چوتھی جو اس کی ٹائپ ہے انٹرنل کنسسٹنسی میتھڈ. ایک ٹیسٹ بنایا گیا ہے تو اس ٹیسٹ کے جو آئٹم ہیں ان کی کنسسٹنسی میئر کرنے کی. پہلے تو ہم اوور آل بات کر رہے ہیں ٹیسٹ ری ٹیسٹ پیرلل فارم سپلٹ ہاف ریلائبلٹی میں. اوور آل ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم ایک ٹیسٹ کی جو ریلائبلٹی میئر کرتے ہیں, اور جو انٹرنل کنسسٹنسی ریلائبلٹی ہے اس میں ایک ٹیسٹ کے جو آئٹمز ہیں ہم ان کی ریلائبلٹی جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. یوز ٹو اسیس دا کنسسٹنسی آف دا ریزلٹس اکراس آئٹم ود ان اے ٹیسٹ. تو یہ اسپیئر براؤن پروفیسی فارمولا R = 2R ڈیوائڈیڈ بائی 1 + R. نیچے یہ جو ہے اس کی کیلکولیشن بھی کی گئی ہے. اس کی مزید ڈیٹیل اگر کسی نے دیکھنی ہو کیلکولیشن تو آپ جو ہے اس کو گوگل کر سکتے ہیں. ایسے ہی یہ ریٹن ایگزام میں اتنا ہی پوچھا جاتا ہے میکسیمم کہ اسپیئر براؤن پروفیسی فارمولا کیا ہے یا کس پرپز کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور کرون بیچ الفا.
فیکٹر افیکٹنگ ریلائبلٹی پہ کون کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ لینتھ آف ٹیسٹ، آپ نے ایک ٹیسٹ ایک جگہ لیا 100 نمبر کا، دوسرے اسکول میں آپ لے رہے ہیں 50 نمبر کا، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. دوسرا ہے سپریڈ آف سکورز، سپریڈ آف سکور سے بھی ٹیسٹ کے جیسے سکور ہیں وہ کم سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ڈیفیکلٹی لیول ٹیسٹ کا سیم آپ رکھیں. آبجیکٹیوٹی ٹیسٹ کی ہو. اس کے بعد یوزیبلٹی ہو. یہ آبجیکٹیوٹی اور یوزیبلٹی ہم اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں. اس کے بعد تھریٹس ٹو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی، فٹیگ ہے. ایک انڈیویجول جو ہے وہ ایک ٹیسٹ دیا، اس نے دوبارہ ٹیسٹ دینے سے فٹیگ کا اثر، یہ اثر انداز جو فیکٹر ہے یہ اثر انداز ہو سکتا ہے. ہیبیچویشن، ایک ٹیسٹ دیا تو اسے پتہ ہے اس طرح یہی ٹیسٹ دوبارہ مجھ سے لیا جائے گا، تو یہ بچہ جو ہے اس کو ہو سکتا ہے اسکلفلی پرفارم کرے ہیبیچویشن کی وجہ سے. اسٹینڈرائزیشن آف پروسیجر کو جو ہے وہ اسٹینڈرائز کیا جائے. اور پروسیجن آف میئرمنٹ جو ہے اسٹینڈرڈ یا جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کے اکارڈنگ کی جائے، یعنی نارمز کے اکارڈنگ. یہ کچھ اس کی اور ٹائپس ہیں کوالٹیز کی، جیسے یوزیبلٹی ہے، ایز آف ٹائم، کاسٹ، ایڈمنسٹریشن اور انٹرپریٹیشن. سر کویسچن ہے جی سر، جو براؤن پروفیسی فارمولا ہے اس کی کوئی رینج بھی ہے یا یہ جنرلی بس ایسے ہی لکھا جاتا ہے؟ اس کو میں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ گوگل کر لیجئے گا. میں نے اس کے بارے میں اتنا ہی یہاں پہ شامل کیا ہے. مزید اگر آپ نے اس کو دیکھنا ہے تو پھر گوگل کر لیجئے گا. مجھے ویسے آپ کے اس کویسچن کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی رینج بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جی شکریہ سر، تھینک یو. یہ آپ جو ہے پھر دیکھ لیجئے گا اور کل کلاس میں پھر ہمیں بھی بتا دیجئے گا سب کو. تھینک یو. اچھا جی، یوزیبلٹی، ٹائم، کاسٹ، ایڈمنسٹریشن اور انٹرپریٹیشن، یہ چار چیزیں. ان کی ایزینس یعنی ٹائملی وہ مینیج بھی ہو جائے، اس پہ زیادہ ٹائم بھی نہ لگے، کاسٹ بھی اس کی زیادہ نہ ہو ایڈمنسٹریشن کے لیے، اور اس کے ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن بھی آسانی سے ہو جائے. تو یہ چار جو کوالٹیز ہیں ایک ساتھ، یہ کیا کہلاتی ہیں ٹیسٹ کی یوزیبلٹی. اسکوریبلٹی کیا ہوتا ہے؟ ایزی ٹو اسکور. اکانومیکل کے ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ ہمارا ٹیسٹ جو ہے جو ہمارے مطلب کہ ٹائم کے حوالے سے، ایکسپینسز کے حوالے سے اکانومیکل ہو، زیادہ اس پہ فائنانس بھی نہ لگے، اور اس کو ہم ری یوز بھی کر سکیں. دا ٹیسٹ کین بی ری یوزڈ وداؤٹ کمپرومائزنگ دا ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی. یہ ٹیسٹ جو ہے بار بار یوز بھی کیا جا سکے. ٹائم اوپر بھی جیسے بات ہوئی ہے کہ یہ جو ہے بالکل شارٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، بہت لانگ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسپیسیفسٹی، کہ ہمارا جو آبجیکٹیو ہیں ہمارا ٹیسٹ ان کو اسپیسیفائی کرے. آبجیکٹیوٹی، کہ اس کا جو سکور ہے وہ کسی اور وجہ سے، یعنی اس میں بائسنس نہ ہو، چیٹنگ شامل نہ ہو، ایگزامینر کی مارکنگ میں بائسنس شامل نہ ہو، اور ٹیسٹ جو ہے وہ لیک نہ ہو. تو یہ آبجیکٹیوٹی ہوتی ہے. اسکورنگ آف ٹیسٹ از ناٹ افیکٹڈ بائی اینی فیکٹر، کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے وہ اسکورنگ جو ہے متاثر نہ ہو. اس کے بعد ایکویلیبریم ہے، اچیومنٹ آف دا کریکٹ پروپورشن امانگ کویسچن الاٹڈ ٹو ایچ آف دا آبجیکٹیوز اینڈ ٹیچنگ کنٹینٹ، کہ ہم نے جو پڑھایا اور جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں تو ان کے درمیان ایک بیلنس ہو، ایک کریکٹ پروپورشن ہو کویسچن کا، ہمارے جو آبجیکٹیوز اور جو ہم نے کنٹینٹ پڑھایا ہے اس کے درمیان. اس کو ہم ایکویلیبریم کہیں گے. یہ نہ ہو کہ ہم نے جو پڑھایا کم ہے، تھوڑے ٹائم میں پڑھایا ہے، جب اس پہ کم ٹائم لگایا وہاں سے ہم نمبر آف آئٹم یا نمبر آف کویسچن زیادہ کر دیں، جہاں سے ہم نے پڑھایا زیادہ ہے وہاں سے نمبر آف آئٹمس کم کر دیں. تو جتنے ریشو میں ہم نے جو چیز پڑھائی ہے تو اس پروپورشن میں اس کو شامل کیا جانا چاہیے. اس کے بعد ڈفرینشیبلٹی ہے، کہ ٹیسٹ جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کرے لو اور ہائی اچیور کو، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. ایڈیکویسی ہے، کہ جو سیمپل ہے کویسچن کا وہ اتنا سفیشینٹ ہو کہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو انڈرسٹینڈ، یعنی اسٹیم کو اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ کر سکے. اتنا بالکل شارٹ سا نہ ہو، اس میں ورڈ اسکپ نہ ہو کہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہی پرابلم آئے. اور اس کے بعد ڈسکریمنیشن ہے. ٹیسٹ کوالٹی میئرز آر ڈیٹیکٹ اسمال ڈفرینسز، جو اسمال ڈفرینسز ہیں انڈیویجولس کے درمیان. یہ اوپر جو ہم نے بات کی ڈفرینشیبلٹی اور ڈسکریمنیشن تقریباً ایک ہی بات ہے، کہ جو ڈفرینسز ہیں یہ ان کو میئر کرتے ہیں. اس کے بعد یہ لاسٹ دو ڈیفینیشن ہے. ڈیسیجن میکنگ میٹرکس، میتھڈ فار اسیسنگ نومیریکل ویلیوز ٹو کرائٹیریا اینڈ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ الٹرنیٹ سیٹسفائی دیٹ کرائٹیریا. یعنی ڈیسیجن میکنگ میٹرکس کیا ہے، کہ ہم کسی بھی کرائٹیریا کو ہم کیا کہتے ہیں، نومیریکل ویلیوز اسائن کرتے ہیں. یعنی ہم نے ایک ٹیسٹ لیا تو اس کو ہمیں کوانٹیفیکیشن کہتے ہیں، جس کو میئرمنٹ کہتے ہیں. تو یہ ڈیسیجن میکنگ جو میٹرکس ہے یہ بھی کوانٹیفیکیشن کرنا ہے کسی بھی
ڈیٹا کی. اور اس کے بعد کراس چیکنگ ہے کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ ملٹیپل سورسز سے اگر اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو ان کی دی گئی انفارمیشن کو وہ چیک کر رہا ہے, ان کو آبزرویشن میں اسیسمنٹ میں وہ ملٹیپل سورسز سے ان کو چیک کر رہا ہے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کراس چیکنگ کہتے ہیں. جی یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس طرح ہمارا یہ جو چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 1 اسیسمنٹ, یہ اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ آج فرائیڈے ہے, پرسوں سنڈے کو انشاءاللہ آپ کی کلاس کے ٹائم پہ ٹیسٹ ہوگا. یہ ٹیسٹ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کا پری ٹیسٹ ہوا ہے. تو آپ کو جو ہے کویسچن پیپر شیئر کر دیا جائے گا. آپ جو ہے اپنی ڈائری نوٹ بک کے اوپر اس کے آنسر لکھیں گے, مجھے بتائیں گے, میں آپ کو کی شیئر کروں گا. اور کوشش کیجیے گا یہ ٹیسٹ اپنے پاس سنبھال کے رکھیے گا, کیونکہ یہ جو جتنے بھی ٹیسٹ ہیں یہ پاسٹ پیپر سے یا ماڈل پیپر سے بنائے گئے ہیں, اور ہوپ فلی ان میں سے انشاءاللہ کویسچن آپ کے امتحان میں ریپیٹ ہو سکتے ہیں. نہیں تو یہ ہے کہ آپ کے ریکارڈ میں ایٹ لیسٹ جو ہے وہ یہ رہ جائیں گے. جی کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی